سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وعجل فرج الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر واقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند ترین صلوات. محمد وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام. کل سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ بقیت اللہ کا وجود
تم سب کے لیے خیر، رحمت، نعمت اور برکت ہے، مگر شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ اب عزیزان محترم، کل گفتگو اس انداز سے آغاز ہوئی تھی کہ بقیت اللہ کون ہے، بقیت اللہ کس کو کہا جاتا ہے، بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے؟ تو بقیت اللہ اس عظیم و شان ہستی کو کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے، اللہ اس دن کو ہزاروں سالوں تک لمبا کر کے بقیت اللہ کو بھیج کر بتائے گا یہی ہے وہی جسے میں نے بچا کے رکھا ہے۔ بقیت اللہ کون ہیں؟ بقیت اللہ وہ ہیں جن کی محبت بچپنے سے ہمارے دلوں میں ہے۔ بچے تھے جوان ہو گئے، جوان تھے بوڑھے ہو گئے، مگر ابھی تک زبان پہ ہے الاجل مولا، الاجل مولا۔ یہ ہیں بقیت اللہ۔ بقیت اللہ کون ہیں؟ بقیت اللہ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں۔ بقیت اللہ کون ہے؟ ہماری عزت ہیں۔ بقیت اللہ کون ہے؟ ہماری سر بلندی ہیں۔ بقیت اللہ وہ ہیں جب دشمن ہمیں ڈراتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تشیع کے بہت دشمن ہیں، شیعوں کے بہت دشمن ہیں جو شیعوں کو نابود کرنا چاہتے ہیں، کبھی قتل کر کے، کبھی آپس میں ہمیں لڑا کے۔ دشمن ہمیں نابود کرنا چاہتا ہے، مگر ہم دشمن کو کہتے ہیں تو اپنی کوششیں کرتا رہ، تو اپنی کوششیں جتنی کرنی ہے کرتا رہ، مگر یاد رکھنا ایک دن آئے گا جب اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگ چلو۔ تم آج ہمیں تنگ کر رہے ہو نا، تم آج ہمیں ستا رہے ہو نا، مگر ایک دن تمہاری آواز اٹھے گی، اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگ چلو۔ کوئی کہے گا نکل کے مزار سے بھاگ چلو، کوئی کہے گا نکل کے مزار سے بھاگ چلو، کہ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا ہے در خیبر اکھاڑنے والا۔ آج تم ہمیں تنگ کر رہے ہو، ہمیں تکلیف دے رہے ہو، لیکن جب ہمارا بقیت اللہ آئے گا تو تم کہو گے کہ پھر آ گیا ہے در خیبر اکھاڑنے والا۔ بھاگتے رہو گے اپنے بزرگوں کی طرح۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ محمد وعجل فرجہم۔ بقیت اللہ آپ نے کل سنا، پانچویں سرکار نے فرمایا امام زمانہ ہے کہ جب وہ آئیں گے سب سے پہلی آیت جس کی تلاوت کریں گے یہی ہے، سب سے پہلا جملہ یہی کہیں گے کہ میں بقیت اللہ ہوں۔ اب آگے بڑھیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ بقیت اللہ کے وجود سے فائدہ ملے گا، شرط کیا ہے؟ مومن بن جاؤ۔ اب مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن اسے کہا جاتا ہے جو عقیدے میں بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی مومن کا عقیدہ مچھر کی طرح نہیں ہوتا کہ پھونک مارو تو ادھر جائے، پھونک مارو تو ادھر جائے۔ مومن جو جتنا بڑا اس کا اتنا مضبوط عقیدہ۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں، میدان جنگ خندق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، جب میرے مولا علی عمر بن عبدود سے لڑنے گئے تو اللہ کے رسول نے کہا، گفتگو کیا ہو رہی ہے، جو جتنا بڑا مومن اس کا اتنا پکا عقیدہ۔ مومن مچھر نہیں ہوتا، مومن پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ مومن کو بڑے بڑے طوفان نہیں ہلاتے، وہ مچھر ہے جو ہوا آئی تو ادھر گیا، ہوا آئی تو ادھر گیا۔ مومن پہاڑ کی طرح مضبوط۔ جتنا ایمان زیادہ اتنا عقیدہ پکا، جتنا ایمان زیادہ اتنا پکا عقیدے والا۔ اب سنیے، میدان جنگ خندق ہے، اللہ کے رسول نے جب میرے مولا علی عمر بن عبدود کے مقابلے میں گئے تو اللہ کے رسول نے کہا، اب جو میرے لیے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اب جیسے اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا تو آپ تو بچپنے سے سنتے آئے ہیں نا، کیا ہوا؟ سارے مسلمان دوڑے کہ جا کے علی کی لڑائی کو دیکھیں، جب علی عمر بن عبدود کو پھر نار کریں گے، ختم کریں گے، نابود کریں گے، پھر ہم دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جو دوڑ میں پہلے وہ جنت میں پہلے۔ ہاں بھائی، یہ بیچاروں کا حال تھا، مگر تاریخ بتاتی ہے جو سب سے بڑا مومن تھا وہ گیا ہی نہیں۔ ہاں بھائی، حضرت سلمان فارسی وہ علی کی جنگ دیکھنے نہیں گئے۔ حضرت سلمان فارسی
کہ آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں؟ کیونکہ آخر اللہ کے رسول نے یہی تو کہا جو میرے لیے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا۔ سلمان فارسی سے پوچھ لیں، اے سلمان فارسی کیا آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں؟ کیا آپ جنت نہیں جانا چاہتے؟ تو حضرت سلمان فارسی جواب میں یہ کہیں گے مجھے علی کی فتح دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اے سلمان فارسی کیوں؟ کیا آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے؟ تو سلمان فارسی جواب میں یہ کہیں گے کیونکہ سلمان کو یقین ہے فتح ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے۔ سلمان کا عقیدہ مضبوط ہے، سلمان کو یقین کامل ہے کہ ہمیشہ علی فاتح بنے گا، جا کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ایمان زیادہ، جتنا بڑا مومن اتنا پکا عقیدہ۔ تو انشاءاللہ ان دنوں میں مختصر انشاءاللہ ہر روز اپنے عقائد پر بھی گفتگو کریں گے کہ ہمارے جو عقائد ہیں الحمدللہ جتنے بچے بیٹھے ہیں ان کو سکھائیے۔ ہمارے تمام عقائد پر ہمارے پاس قرآن سے بھی دلیل ہے، حدیث سے بھی دلیل ہے، عقل اور منطق سے بھی دلیل ہے۔ مذہب شیعہ وہ عظیم و شان مذہب ہے جس میں ہمارے جتنے عقائد ہیں قرآن سے بھی ثابت، حدیث رسول اور سنت نبی سے بھی ثابت۔ اب آئیے ایک عقیدے پر مختصر گفتگو کریں، کچھ اعتراضات کے جواب دے کر گفتگو کو آگے لے چلیں۔ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ کا بھی اور اکثر اہل سنت بھی کہ جب بھی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں مانگتے خدا سے ہیں، وسیلہ پنجتن کو بناتے ہیں۔ بھائی ہماری عادت ہے بچپن سے خدایا مولا علی کے صدقے، خدایا پنجتن پاک کے صدقے، خدایا اہل بیت کے صدقے، خدایا مولا حسین کے صدقے، یہ مشکل ختم کر دے، یہ برکت دے دے، بزنس میں بینیفٹ ہو جائے، یہ ہماری عادت ہے۔ اب ہم پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی وسیلے کی ضرورت نہیں، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اب یہ کون ہیں؟ بڑے خطرناک لوگ ہیں جو ظاہر خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا شیعہ بھی وسیلے کے قائل ہیں، سنی بھی وسیلے۔ آپ دیکھیے اہل سنت کتنے کربلا آتے ہیں، کتنے مشہد آتے ہیں، کیوں؟ تاکہ امام رضا کے صدقے ان کی حاجات پوری ہوں۔ لیکن یہ عجیب غریب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اور دلیل بھی قرآن سے دیتے ہیں۔ اب کل والا اندھے والا واقعہ یاد ہے نا کہ وہ اندھا کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر علی والے کا جواب بھی یاد ہے نا، کیا کہا کہ اگر تو ظاہر آیت کو پکڑ لے گا تو دنیا میں بھی اندھا ہے تو آخرت میں بھی اندھا آئے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ اب ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی انہوں نے ظاہر قرآن کو پکڑا اور قرآن کو مفسر قرآن، ناطق قرآن اور وارث قرآن سے نہیں سمجھا۔ قرآن کو وارث قرآن سے سمجھنا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اب یہ ظاہر آیت کو دیکھ کر اسی کو پکڑ رہے ہیں، مگر ہم نے کل بھی کہا مسلسل کہیں گے، دیکھو قرآن بے وارث کتاب نہیں ہے، قرآن کو وارث قرآن سے سمجھو۔ وارث قرآن سمجھائیں گے کہ اے بندے ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار بندے اس قابل نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں، ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے معصوم وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہم بغیر وسیلے کے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، ہم بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھیں اور قرآن کی آیت کو پڑھ کے وارث قرآن سے پوچھیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا سورہ مبارکہ ہے بقرہ، بچے کو یاد ہے، اور واقعہ کس کا؟ ابو البشر کا، کیا نام ہے؟ حضرت آدم، پوری بشریت کا باپ۔ جب حضرت آدم نے ترک اولا کیا، گناہ نہیں کیا، خطا نہیں کی، غلطی نہیں کی، ترک اولا کیا، تو حضرت آدم نے اللہ سے معافی مانگنا چاہی، کہا میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ ترک اولا کر دیا میں نے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا نہیں،
اگر چاہتے ہو میں تمہیں معاف کروں مجھے ان کلمات کا واسطہ دے. توجہات کا طالب ہوں. سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم کہہ رہا ہے میرے اللہ. آدم کون؟ ابو البشر، پوری بشریت کا باپ، پوری انسانیت کا باپ. اے میرے اللہ، پوری آدمیت کا باپ کہہ رہا ہے میرے اللہ مجھے بخش دے. اللہ کہہ رہا ہے اگر چاہتے ہو میں تمہیں بخشوں، اگر چاہتے ہو میں تمہیں معاف کروں مجھے ان کلمات کا واسطہ دے. اور اللہ قرآن میں بتا رہا ہے حضرت آدم نے اللہ کو کلمات کا واسطہ دیا، اللہ نے آدم کو کلمات کے صدقے میں معاف کر دیا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. لوگ آ گئے وارث قرآن کے پاس، رسول خدا کے پاس آ گئے، کہا یا رسول خدا. اور یہ شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے روایت، اہل سنت نے بھی لکھا. اہل سنت کے علماء میں سے جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا، اسی طرح کنز العمال نے لکھا، کئی دیگر اہل سنت کے علماء نے لکھا. کیا لکھا کہ آ گئے لوگ رسول خدا کے پاس اور کہنے لگے یا رسول خدا وہ کلمات کیا ہیں جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے نام ہیں، پنجتن کے نام ہیں. وہ کلمات کیا ہیں یار؟ وہ کلمات پنجتن پاک کے نام ہیں. اب ایک جملہ مجھے ہدیہ کر دینے دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دینے دیجئے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں. غور سے توجہات کا طالب ہوں، بڑا لطف آئے گا. وہ جو کہتے ہیں نا وسیلے کی ضرورت نہیں، اب ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. بھائی آدم کون ہے؟ آدم ہے پوری انسانیت کے بابا. یعنی مسلمان ہو یا عیسائی ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، آدم اس کا باپ ہے. اب یہ جملہ ان کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں. ارے جب تمہارے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو تمہاری توبہ کیسے؟ صلوات پڑھیے نا آواز بلند. محمد وعجل فرج. قرآن کو سمجھنا ہے تو وارث قرآن سے سیکھیے. وارث قرآن بتائیں گے کلمات کون سے کلمات تھے. پنجتن پاک کے نام تھے کہ اگر دنیا ملے گی تو پنجتن کے در سے، اگر آخرت ملے گی تو بھی پنجتن پاک کے در سے. اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ جو کچھ بھی مجھے، آپ کو، ہم سب کو مل رہا ہے وہ امام زمانہ کا صدقہ ہے، امام کے صدقے میں مل رہا ہے. موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بنا دیں. کیا مطلب؟ یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ عاشق امام زمانہ بنا دیں، یہ یعنی مہدوی گھرانہ. کل آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ پاکستان کے مومنین میں محبت مولا حسین بہت زیادہ ہے، کہ کورونا سے نہیں ڈرتے اور مجلس میں آ جاتے ہیں. اب یہ محبت آپ نے اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہے، اپنے بچوں کو بھی عاشق بنانا ہے. گرچہ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ کورونا ایک نارمل نزلہ زکام ہے، اس سے زیادہ خطرناک نہیں. اور اگر کورونا خطرناک بیماری ہوتی بھی تو سنیے مجلس حسین شفا دینے والی ہے. یہ کوئی میں نے خطابت کا جملہ نہیں کہہ دیا، بہت بڑے مجتہد کا واقعہ سنیے. 100 سال 80 سال پہلے کا واقعہ ہے. ایران میں بڑی خطرناک وبا آئی تھی. غور سے سنیے، بڑی خطرناک وبا آئی تھی. یہ تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تقریباً 100 یا 80 سال پہلے ایران میں خطرناک وبا آئی تھی. بڑے مجتہد کا واقعہ سنیے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب میں جوان تھا بڑی خطرناک وبا جو واقعی اور حقیقتاً کئی گھروں سے کئی جنازے نکل رہے تھے. جیسے میں نے کہا کورونا تو اتنی نارمل بیماری ہے کہ 0.some%، 1% سے کم لوگ بھی مرتے ہیں. اور وہ بھی کون؟ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، جن کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے یا کوئی دیگر پرابلمز ہوتی ہیں، وہ بیچارے ان کو نقصان ہوتا ہے. اور کل آپ کو میں نے 2 نسخے بھی سنا دیے کہ آپ اپنا امیونٹی پاور بھی مضبوط کر سکتے ہیں. کہ 21 دانہ کلونجی کھائیے صبح سویرے
سویرے پیٹ خالی ناشتے میں، اور جناب آپ ہر روز ایک شلغم ابال کے کھائیے، آپ کو کورونا کیا اس کا بڑا بڑا باپ دادا بھی کوئی نقصان نہیں دے گا۔ لیکن اگر کورونا خطرناک بیماری ہو بھی تو غور سے سنیے، مجلس حسین شفا دیتی ہے۔ کیسے؟ یہ آیت اللہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں بہت خطرناک وبا آئی تھی، ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا، لوگ پریشان۔ اچھا اس زمانے میں ڈاکٹر بھی اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، پریشان کہ کیا کریں، آ گئے اپنے زمانے کے عالم دین کے پاس، اپنے زمانے کے مجتہد کے پاس، بتائیے کیا کریں، کوئی گھر نہیں رہا جس سے جنازہ نہ نکلا ہو، اتنی خطرناک وبا آ گئی ہے۔ عالم دین نے کیا کہا؟ کہا اگر اس وبا سے نجات چاہتے ہو، ہر شخص اپنے اپنے گھر میں مجلس حسین کا انتظام کرے۔ کیا کہا؟ اگر وبا سے نجات چاہتے ہو، کون سی خطرناک وبا جو قتل کرتی تھی، مار دیتی تھی، کہا اگر اس وبا سے نجات چاہتے ہو اپنے اپنے گھروں میں مجلس حسین کا انتظام کرو، وبا نکل جائے گی۔ اب یہ مجتہد کہتے ہیں ہم نے اپنے اپنے گھروں میں مجلس حسین کا انتظام کیا، گریہ زاری، ماتم اور مصائب حسین کا انتظام کیا۔ نہ صرف گھروں میں، ابھی محرم کا مہینہ بھی نہ تھا مگر تمام لوگ پورے شہر میں جلوس نکال کے یا حسین کا ماتم کر رہے تھے۔ اور یہ مجتہد کہتے ہیں کچھ ہی دنوں میں، بہت کم عرصے میں وہ وبا پورے ملک سے بھاگ گئی۔ کس کے صدقے میں؟ مجلس حسین کے صدقے میں، ذکر حسین۔ اور آج لوگ ڈر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم مجلس بند کر دیں گے یا ہم مجلس میں نہیں آئیں گے کورونا کی وجہ سے۔ لیکن جیسے میں نے کہا البتہ پاکستان کے مومنین تقریباً کم ہی ڈرے، جو بہت مالدار ہیں یا جو ڈاکٹر فیملی سے ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن دوسری عوام نے ماشاءاللہ بے خوف ہو کر مجلسوں میں شرکت کی، کیونکہ مجلس حسین جو ہے وہ مارتی نہیں ہے، زندگی دیتی ہے۔ اور ایک واقعہ سنیے، عراق میں ایک مرتبہ 50 یا 60 سال پرانا واقعہ ہے، بڑا خطرناک ایک وبا کی شکل میں بیماری آ گئی، ہر گھر سے جنازے نکل رہے ہیں، لوگ پریشان۔ ماشاءاللہ شیعت میں یہ خوبی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم اپنے علماء کے در پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کون ہیں؟ اہل بیت کے نوکر ہیں، اہل بیت کے شاگرد ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، وہ وہی بتاتے ہیں جو اہل بیت نے بتایا۔ لوگ آ گئے بہت بڑے آیت اللہ کے پاس، عراق کا واقعہ ہے کہ آیت اللہ موت سامنے ہے، ہر گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، کیا کریں؟ آیت اللہ نے کہا اگر چاہتے ہو وبا سے بچو، اگر چاہتے ہو تمہیں وبا سے نجات ملے تو سنو، ہر مومن، ہر شیعہ اپنے اپنے گھر میں زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دے۔ کیا ہے زیارت عاشورہ؟ اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو پڑھیے گا ضرور، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ کہتے ہیں ہر شیعہ اگر چاہتا ہے وبا سے بچے، موت سے بچے، اس خطرناک بیماری سے بچے، اپنے گھروں میں زیارت عاشورہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ زیارت عاشورہ کیا ہے؟ فضائل مولا حسین اور مصائب مولا حسین۔ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت عاشورہ لوگوں نے پڑھی، اور عراق میں ہوا یہ کہ جو عاشقان حسین تھے اب انہوں کے گھر سے کوئی جنازہ نہیں نکلا، دوسرے لوگوں کے گھروں سے جنازے نکلے مگر جو عاشق حسین تھے جنہوں نے زیارت عاشورہ پڑھی ان کے گھروں سے ایک جنازہ بھی نہیں نکلا۔ مجلس حسین جان دیتی ہے۔ امام خمینی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر آج تک اسلام زندہ ہے تو یہ محرم اور سفر کی عزاداری کی برکت سے زندہ ہے۔ مجتہدین سے جب پوچھا گیا کہ کیا عزاداری مستحب ہے یا واجب، تو تمام مجتہدین نے کہا عزاداری واجب ہے، اس عزاداری کو نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے عزاداری چھوڑ دی تو پھر شیعہ کیا ہے بغیر عزاداری کے؟ شیعہ یعنی عزاداری، عزاداری یعنی شیعہ۔ اگر ایک شیعہ ہوتے ہوئے کورونا کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے مجلس مولا کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یعنی اس نے خود کو خود نابود کر دیا۔ صلوات پڑھے با آواز بلند، محمد و آلہ۔ بھائی چھوٹی سی چپکلی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اب آپ چپکلی دیکھ کے ڈر جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے با آواز بلند۔
رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گفتگو ہو رہی ہے کہ مضبوط مومن بنے, چپکلی سے نہ ڈریں, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ مضبوط خود بھی بننا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بنانا ہے. یہ ہے مہدوی گھرانہ. موضوع کیا ہے ہمارا؟ مہدوی گھرانہ. کہ بھائی میں اپنے بچے کو بھی عشق امام زمانہ سکھاؤں, میں اپنے بچے کو بھی عاشق امام. یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ مومنین امام حسین کے بڑے عاشق ہیں, حضرت عباس کے بڑے عاشق ہیں, مگر اکثر امام زمانہ کو جانتے بھی نہیں ہیں. ایک مرتبہ پچھلے سال کا واقعہ ہے, میں یو کے میں تھا محرم کے سلسلے میں, تو وہاں پہ ایک شیعہ بچے سے پوچھا, پاکستان کا تھا, امام زمانہ کا نام بتاؤ, تو اسے پتہ نہیں تھا. امام زمانہ کا نام نہیں پتا تھا اسے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ شیعہ بچہ, لیکن اب ایران مشہد میں سنیے, ہم بچپن سے وہیں پر رہے ہیں. مشہد میں جمعے کے دن جو دعائیں ندبہ ہوتی ہے نا, ہر محلے میں ایک ایک دعائیں ندبہ ہوتی ہے, اس میں ناشتہ بھی کھلایا جاتا ہے. اور جو لوگ دعائیں ندبہ میں آتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے بیٹھے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے زارو قطار روتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں کب آئیں گے آپ اے مہدی زہرا. یہاں پاکستان میں بڑے بڑے لوگ بھی امام زمانہ کے لیے نہیں روتے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم امام زمانہ سے دور ہو چکے ہیں. لیکن آئیے اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بنانے. کیا مطلب؟ یعنی اپنے گھرانے کو عاشق امام زمانہ بنانا ہے, اور ایسا عاشق کہ وہ کورونا کو دیکھ کر امام زمانہ کو نہ چھوڑ دے, وہ ایک چپکلی کو دیکھ کر امام زمانہ کو نہ چھوڑ دے, وہ ایک بلی کو دیکھ کر امام زمانہ کو نہ چھوڑ دے, بلکہ وہ ہر چیز کو چھوڑ جائے عشق امام زمانہ میں. یہی تو اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کیا مطلب؟ اللہ نے محبت نہیں مانگی, اللہ نے مودت مانگی. محبت اور مودت کا فرق کیا ہے؟ محبت آپ کو بچے سے محبت ہے, بیوی سے محبت ہے, ماں باپ سے محبت ہے. جن سے محبت ہوتی ہے ان کی خاطر آپ اپنی ہر شے قربان کرتے ہیں. بچے کی خاطر آپ قربانی دیتے ہیں, بیوی کی خاطر, ماں باپ کی خاطر, بھائی بہن کی خاطر آپ قربانی دیتے ہیں. محبت کیا ہے؟ جن کی خاطر, علیکم السلام, جن کی خاطر آپ قربانی دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں محبت. اور مودت کیا ہے؟ مودت یعنی جس کی خاطر ساری محبتوں کو قربان کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مجھے بیٹے سے محبت ہے مگر حسین پہ بیٹا قربان ہے, ماں باپ سے محبت ہے لیکن حسین پہ ماں باپ قربان ہے. یہ ہے مودت. اسلام نے محبت نہیں مانگی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى نہیں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت, محبت تو آپ سب کے دلوں میں ہے. جیسے میں نے کل کہا, محبت ہی آپ کو مجلس میں کھینچ کر آئی. محبت حسین کی وجہ سے آج آپ مجلس میں آ گئے. لیکن آئیے اس سال انشاءاللہ ان دنوں میں محبت کو مودت بنائیں. اور مودت کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ, بلکہ نہیں, مودت کا ٹیسٹ تو بہت بڑا ہے. میں محبت کا ایک اور ٹیسٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں. ابھی ہم نے عشرہ پڑھا ڈیرہ غازی خان میں, تو ہمارا وہاں پر بھی یہی ٹاپک تھا. تو ہم نے ان کو کہا امام زمانہ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, آئیے خود کو ٹیسٹ کریں. اکثر ہوتا یہ ہے, علماء مجلس پڑھ کے چلے جاتے ہیں, لوگ اس کان سے سنتے ہیں, اس کان سے نکال دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, توجہ نہیں دیتے. تھکے تھکے بیچارے صبح سے کام کر کے رات کو آتے ہیں, سوچتے ہیں مولوی صاحب کب جلدی ختم کرے تو گھر جا کے سو جائیں. تو آدھی باتیں سنتے ہیں, آدھی باتیں بھول جاتے ہیں. میری عادت ہے مجلس جہاں بھی پڑھتا ہوں لوگوں کو پریکٹیکل کام کرواتا ہوں, ان کو یاد رہے بات. اور ہمارا موضوع ہے مہدوی گھرانہ. کیا مطلب؟ یعنی بچہ بھی عاشق مہدی, باپ بھی عاشق مہدی, دادا بھی عاشق مہدی, ماں بھی عاشق مہدی, بچی بھی عاشق مہدی. اب اپنے عشق کا امتحان کرنا ہے. کیسے؟ بہت آسان. آسان کام سے شروع کریں, آہستہ آہستہ مشکل کام پہ جائیں گے انشاءاللہ. پہلے ہی بڑا مشکل کام کر لیں تو بہت سخت ہو جاتا ہے. آپ کو بہت آسان کام دیتا ہوں. یہی کام ہم نے ڈیرہ غازی خان کے مومنین کو بھی دیا, اور ماشاءاللہ وہ بہت سرخ روح ہوئے. کیا ہم نے کہا؟ ہم نے کہا ہے نا سب عاشق امام زمانہ؟ سب نے کہا ہے. ہم نے کہا ہے امام کی محبت دل میں؟ کہا ہاں ہے. ہم نے کہا امام پہ جان قربان کرو گے؟ کہا ہاں جان قربان کریں گے.
پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی جان نہیں چاہیے، ایک چھوٹا سا کام کر لو. آج آپ سب سے سوال کرتا ہوں، امام سے محبت ہے؟ تھوڑا مجھے سنائی بھی تو دے. عاشق امام زمانہ ہیں؟ امام کے لیے جان دینے کو تیار ہیں؟ کوئی شیعہ نہیں جو کہے نہیں جان نہیں دوں گا. بچے سے پوچھو کہے گا میں امام کے لیے جان دوں گا. لیکن ابھی جان آپ سے نہیں لے رہے ہم. امام کے لیے ایک بہت چھوٹا کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ جمعے کے دن صبح 5 بجے دعائے ندبہ انشاءاللہ. دعائے ندبہ کیا ہے؟ جس میں فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، اور امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. ابھی مجھے نہیں معلوم کتنے مومنین اور مومنات ہیں، لیکن 200-400 لوگ تو نظر آ رہے ہیں کہ بھائی یہی مومن آ جائیں جنہوں نے ابھی سنا. بھائی ٹیسٹ ہے، صبح سویرے 5 بجے کون اٹھے گا؟ جب عشق ہوگا، جب مودت تو بہت بڑی چیز ہے، مودت بہت بڑی چیز ہے. میں تو نارمل محبت کی بات کر رہا ہوں. جب نارمل محبت ہوگی تو آدمی کہے گا بھائی جمعے کا دن ہے، امام کو جا کے پرسہ دیں گے. میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، 5 بجے شروع کروں گا، 6 بجے ختم کروں گا، اور انشاءاللہ اقبال بھائی آپ سب کو ناشتہ بھی کھلائیں گے. تو بہترین ناشتہ بھی ہوگا. 1 گھنٹے میں دعائے ندبہ، مسائب، ماتم، امام زمانہ کو پرسا دیں گے. اب دیکھیں کتنے مومنین نیند کو چھوڑ سکتے ہیں. اگر آج میں امام کی خاطر نیند کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر سمجھ لو کل جان بھی نہیں دوں گا. ڈیرہ غازی خان میں صبح 5 بجے، پہلے جب میں نے کہا 5 بجے رکھیں، جو مینجمنٹ تھی انہوں نے کہا 5 بجے مولانا کون آئے گا. اچھا ڈیرہ غازی خان آپ کی طرح نہیں تھا، جہاں ہم پڑھ رہے تھے لوگ دور دور سے آتے تھے. آپ کا تو محلہ ہے، ریاض بھائی اعلان کرتے ہیں آپ سب آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. اکثر بیچارے مومنین وہاں پہ دور دور دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے. انہوں نے کہا مولانا صبح 5 بجے لوگ کیسے آئیں گے؟ ہم نے کہا 100 لوگ آئیں گے، 200 لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ شاید نہ آئیں. مگر ڈیرہ غازی خان میں 700 مومنین اور مومنات بچوں کے ساتھ صبح 5 بجے دعائے ندبہ پڑھنے آ گئے. انہوں نے بتا دیا کہ ہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، انہوں نے بتا دیا کہ ہم اپنے امام کی خاطر نیند کو چھوڑ سکتے. اب آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ پہلا ٹیسٹ ہے کہ بھائی صبح 5 بجے، ٹھیک 5 بجے میں شروع کر لوں گا، چاہے 1 آدمی بیٹھا ہو یا 10 آدمی بیٹھے ہو یا 1000 آدمی بیٹھے ہو، اور ٹھیک 6 بجے انشاءاللہ ختم کر لوں گا. 6:30 تک ناشتہ واشتہ ہو جائے گا، پھر آپ اپنے اپنے کاموں پہ جا سکتے ہیں، اپنی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں. اب ٹیسٹ ہے، دیکھیے بھائی امام کی خاطر میں صبح جمعے کو آ سکتا ہوں یا نہیں. لیکن ایران میں جب جمعے کا دن آتا ہے بڑے بڑے امام بارگاہوں میں تو 20-20 ہزار لوگ آتے ہیں، 20-20 ہزار لوگ، اور سب آ کے کیا کہتے ہیں؟ رو رو کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں کہاں ہیں آپ اے یوسف زہرا. روتے ہیں امام زمانہ کے لیے. ہم نہیں روتے، ہم نے امام کو بھلا دیا، ہم نے امام کو بالکل بھلا دیا. آپ سے ایک سوال پوچھوں، ابھی آپ لوگ گھر جائیں گے نا تو اپنی بیوی سے بات کریں گے، اپنی بچی سے بات کریں گے، اپنے بچے سے بات کریں گے، اپنے بھائی سے بات کریں گے، یا مجلس کے بارے میں بات کریں گے، یا صبح کے بزنس کے بارے میں بات کریں گے نا. بھائی نارمل بات ہے، آپ لوگ اپنی بیوی بچوں سے گھر میں سب سے بات کرتے ہیں. سوال پوچھوں صحیح جواب دینا. جتنے مومنین بیٹھے ہیں مومنات، دن میں آپ کتنی مرتبہ امام زمانہ سے بات کرتے ہیں؟ سوال ہے نا. شیعہ ہیں، امام کے ہم چاہنے والے ہیں، الاجل کہہ رہے ہیں، یہ زیارت ہم پڑھ رہے ہیں نا، الہی عظم البلا الاجل الاجل کہہ رہے ہیں. جتنے مومنین مومنات بیٹھے ہیں 24 گھنٹے میں بیوی سے بات کرتے ہیں، بچے سے بات کرتے ہیں، ماں باپ سے بات کرتے ہیں، گلی میں کوچے میں روڈ پر ہر ایک سے بات کرتے ہیں. ذرا سچ بتائیے 24 گھنٹے میں کتنی دیر امام زمانہ سے بات کرتے ہیں؟ ذرا سوچ کے بتائیے. بھائی عشق ہوتا ہے تو آدمی بات کرتا ہے نا. جن کی تازی شادی ہوئی ہے اور جو بوڑھے، ان کو اگر یاد ہو وہ واقعہ جب تازہ شادی ہوئی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ 24 گھنٹہ بیوی سے باتیں کرتے تھے. کیوں؟ محبت تھی، عشق تھا. عشق میں انسان بات، آپ کے چھوٹے چھوٹے ننے بچے پوتے نواسے جو ہیں، جب آپ کے پاس آ کے نانا دادا کہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان سے بات کرنا. کیوں بھائی؟ کیونکہ محبت ہے. زبان سے تو کہہ رہا ہوں امام زمانہ مجھے آپ سے محبت ہے، مگر عمل سے میں ان سے بات بھی نہیں کر رہا. ذرا سوچئے دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 25 گھنٹے ہیں.
ذرا مجھے بتائیے 24 گھنٹے ہیں نا, 25 گھنٹے نہیں ہے نا, پکا 24 گھنٹے میں شیعو امام کے عاشقوں کیا 1 گھنٹہ امام زمانہ کو دیتے ہو؟ اپنی زندگی کو مجھے نہیں بتائیے, ہر آدمی اپنی زندگی کو دیکھ لے. یعنی امام کی مظلومیت کہ امام کے اپنے چاہنے والے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی امام کو نہیں دیتے. اس سے بڑھ کر اور رونے کی بات. اچھا میں اور آسان کر لیتا ہوں, آسان. دن میں 24 گھنٹے ہیں مگر دن میں 1440 منٹ ہیں. گھر جا کے کیلکولیٹ کر لیجئے گا, اگر میں نے غلط کہا کل آ کے مجھے بتا دیجئے گا. دن میں 1440 منٹ ہیں. ذرا سچ سچ بتاؤ, کیا 1440 منٹ میں سے ہم دن میں 5 منٹ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں؟ بھائی 1440 منٹ میں ہم 5 منٹ بھی امام زمانہ کو یاد نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے, رونے کی بات. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بچے تو بچے ہیں, بزرگ بھی امام کا نام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. دیکھ کتنے آپ عاشق حسین ہیں, یہاں مولا حسین کا کوئی نام لیتا ہے آپ کا دل تڑپنے لگتا ہے. مگر امام زمانہ کو ہم نے بھلا دیا. دوستو خدا را امام کو نہ بھلاؤ, کم سے کم دن میں 5 منٹ امام زمانہ کے لیے دو. امام سے باتیں کرو. جب رات کو سونے لگو نا, سر جب بستر پہ رکھو, جب آنکھیں بند کرو نا تو امام سے بات کر کے پوچھو میرے مولا امام زمانہ محرم کا مہینہ آ گیا, مولا آپ کہاں اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ ہمارے سے مجلس تو مولا ہے نا, بانی مجلس تو مولا ہے نا, کہاں ہے مولا؟ آئیے امام زمانہ سے پوچھے, امام زمانہ میرے مولا میرے آقا, مولا امام زمانہ ابھی آپ کہاں ہیں مولا؟ کربلا یا نجف یا مدینہ یا مولا سے باتیں کیجئے. مولا جہاں بھی آئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئیے, مولا معاف کیجئے گا, آج تک ہم نے آپ کو بھلا دیا تھا مگر آج سے وعدہ کرتے ہیں ہر روز آپ کے لیے دعا کریں گے. ہر روز مولا کو یاد کرو. آج یہ کام گھر جا کے کرنا, جب بستر پہ سو جاؤ, جب بستر پہ سر رکھو, تکیے پہ سر رکھو, رو رو کے کہو مولا 20 سال سے مجلس میں رو رہے ہیں, 50 سال سے مجلس و ماتم میں آ رہے ہیں, مولا 70 سال سے مجلس میں آ رہے ہیں مگر اب تک آپ کی زیارت نہیں ہوئی. خاک ہو میرے سر پر. کتنے سالوں سے مجلس میں آ رہے ہیں, کوئی 70 سال کا, کوئی 60 سال کا, کوئی 10 سال کا. زندگی کے پہلے دن سے مجلس میں آ رہے ہو, ماں باپ لا رہے ہیں, اتنے سالوں سے مجلس میں آ رہا ہوں مگر مولا امام زمانہ کی زیارت سے محروم. آئیے آج سے پوری کوشش کریں انشاءاللہ امام زمانہ کے قریب ہو جائیں. بچوں کو بھی امام زمانہ کے قریب کریں. سینوں پہ ہاتھ رکھیے, آنکھوں کو بند کیجئے, تصور کیجئے کربلا میں ہیں اور بلند آواز سے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن. اتنا بڑا مجمع کیوں شرما رہا ہے؟ تمہارے مولا کا نام ہے.
سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کر لو، بلند آواز سے کہو السلام علی الحسین وعلی علی وعلی اولاد الحسین وعلی حسین۔ ابھی تک یہ اس مجمع کی آواز نہیں ہے، نہ شرماؤ، تصور کرو بین الحرمین میں ہو، ایک طرف حرم مولا حسین، ایک طرف حرم مولا عباس، اور زبان پہ سلام بر حسین السلام علی الحسین وعلی علی وعلی اولاد الحسین وعلی۔ بلند آواز سے مولا کو بلاؤ، میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا یا حسین جان۔ بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو گولے گلشن طہا، مجھ پہ بھی مولا کرم ہو، جان زہرا جان زہرا، میرے مولا یا حسین جان۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو گولے گول شان طہا، مجھ پہ بھی مولا کرم ہو، جان زہرا جان زہرا، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان۔ بلند آواز سے میرے یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، سب مل کے میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو گولے گلشن طہا، مجھ پہ بھی مولا کرم ہو، جان زہرا جان زہرا، میرے مولا عزادارو، میرے مولا حسین کی اماں زہرا، حسین کی ولادت ہوئی، جبریل نے رسول
کو شہادت حسین سنائی، میرے مولا رسول خدا رونے لگے۔ بی بی زہرا نے پوچھا بابا ولادت کے دن تو رویا نہیں جاتا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زہرا اگر تمہیں بھی بتا دوں تم بھی روگی۔ عزادارو، اللہ کے رسول نے مولا حسین کی شہادت بی بی زہرا کو سنائی۔ بی بی زہرا زاروں قطار رونے لگی، مگر رو رو کے ایک سوال پوچھا، بابا جب میرا حسین مارا جائے گا کیا ماں زہرا رونے کے لیے موجود ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں زہرا تم نہیں ہوگی۔ یا رسول خدا کیا بابا علی ہوں گے؟ کہا اس کا بابا علی بھی نہیں ہوگا۔ بابا کیا حسن رونے کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو ماں نے رو کر پوچھا بابا تو میرے حسین پہ کون روئے گا؟ سنو عزادارو، تو میرے حسین پہ کون روئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا نہ گھبرا، اللہ ایک قوم بنائے گا جو تیرے حسین پہ روئیں گے، اور جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جن کے جوان حسین کے اکبر کو روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی زینب کو روئیں گی۔ عزادارو، آج بی بی زینب کا نوحہ پڑھنا ہے، فارسی زبان کا نوحہ ہے، بڑا سخت مصائب ہے۔ عزادارو، بی بی زینب وہ بی بی تھی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، مگر ہائے حسین کی شہادت کے بعد ہائے جب کوفے لائی گئی، ہائے ہزاروں بدماشوں کا مجمع۔ عزادارو، بی بی زینب پہلی مرتبہ کوفہ نہیں آئی تھی، بابا علی کے زمانے میں بھی کوفے آئی تھی۔ روایت میں ملتا ہے مولا حسن ساتھ ہے، بھائی ساتھ ہے۔ مولا حسن بی بی زینب کے ساتھ جب کوفے کے دروازے پہ پہنچے تو دن کا وقت تھا، حسن موجود تھے، حسین موجود تھے، عباس موجود، بی بی زینب چادر میں تھی۔ مولا حسن نے مولا علی سے پوچھا بابا کیا حکم ہے، کیا زینب بہن کو لے کر آئے؟ علی کی غیرت سنو، مولا علی نے کہا دن کو زینب کو بازار سے نہ لانا، رات ہونے کا انتظار کرو۔ مگر بی بی کی مظلومیت سنو گے، وہی زینب کربلا کے بعد ہائے دوبارہ کوفے کے دروازے پہ آئی۔ عزادارو، جانتے ہو جب بی بی زینب پہنچی رات کا وقت تھا، عمر ابن سعد نے ابن زیاد سے پوچھا کیا حکم
معلوم ہے کیا سادات کا قافلہ لے کر آ جائے. عزادارو ابن زیاد نے کہا رات کو قافلہ نہ لانا, دن ہونے کا انتظار کرو, ہزاروں شرابیوں کا مجمع بناؤ, پھر زینب کو لے کر میں قربان سجاد کی مظلومیت پہ. اب یہاں شاعر فارسی کا نوحہ لکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بیوی زینب اپنے بھائی حسین سے باتیں کر رہی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں؟ حسین جانا چشمت را ببند. کیا مطلب؟ جب ظالم بی بی کو بازار کوفہ میں لے کر آئے, گویا بی بی زینب مولا حسین سے کہہ رہی ہے میرے بھائی حسین اپنی آنکھوں کو بند کر دے. حسین جانا چشمت را ببند. کیوں؟ جان زہرا التماست میکنم چشمت را ببند. حسین تجھے اما زہرا کا واسطہ اپنی آنکھوں کو بند کر دے. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ خواہری کے تمام عمر بر سجاد بوده, شمر میبرد بازار چشمت را ببند. کیا مطلب؟ یعنی حسین تیری وہ بہن جسے کبھی نامحرم نے اور نہیں دیکھا, اسے آج شمر ہائے بازار لے جا رہا ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے ہاتھوں کو بلند کرو, سروں سے بلند کرو, بلند آواز سے کہو اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک. میرے اللہ امام زمانہ کو جلد ظہور فرما تاکہ اس ظالم سے انتقام لے جو اس بی بی کو جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی ہائے دربار میں لے کر آ گئے. اللہم عجل ولیک الفرج, کیا الفرج. میرے اللہ ہمارے گھرانے کو مہدوی گھرانہ بنا. میرے اللہ ہم سب کو عاشق امام زمانہ بنا. میرے اللہ ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. آج کی مجلس کا ثواب بھائی سجاد حسین کے والد اور بھائی اعجاز حسین کے لیے ہے, اور سجاد حسین کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. ایک اعلان ہے, اس امام بارگاہ کے چوکیدار تھے محمد عامر, ان کو بیماری ہو گئی ہے اور وہ غریب ہیں, ان کے پاس رقم نہیں ہے کہ اپنا علاج کر سکیں, تو ایک ڈاکٹر نے جو مومن ہیں ان کے علاج کا ذمہ لیا ہے, اور خرچہ زیادہ ہے تو مومنین انشاءاللہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے مدد کریں انشاءاللہ, تاکہ انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے اور ان کی مشکل بھی دور ہو جائے. اپنے مرحومین کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. یہ سماعت فرما لیں. کل انشاءاللہ نماز مغرب ظہر قبلہ وسط دعائے کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد ٹھیک 9 بجے مجلس ادا سے خطاب کریں گے. کل شب جمعہ ہے. قبلہ
बैल की तिलावत करेंगे, मजलिस अज़ान से खिताब करेंगे। जो अहमद साहब ने ऐलान किया है चौकीदार का, वो इसी इमाम बारगाह में चौकीदार रह चुका है और उसके लिए चंदे का ऐलान किया है। जितना हो सके उस चौकीदार की बीमारी के इलाज के लिए इमदाद फरमा दें। और अब मैं के उठ गए थी वो उनके कितने लगना। अब आपके सामने